السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسجد عائشہ ہرواڑی بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا تربیتی کیمپ۔ آج ضرورت ہے ہمیں اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا کہ ہمارے بچے آج جہاں اپنی زندگی کو پیپسی، جو بھی قسم کی ڈیو وغیرہ جو بھی چیزیں، ان تمام چیزوں سے ہمارے بچوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو لیور پہ اٹیک کرتی ہیں، انسان کے گردوں پہ اٹیک کرتی ہیں، انسان کے معدہ کے اندر جو چیزیں ہیں ان سب پر یہ چیزیں اٹیک کرتی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ایک ریل جوس ہے، یہ جوس ہے۔ آپ ایک موسمی کا جوس اگر آپ نکالیں گے اور 10 منٹ کے بعد میں وہ جوس خراب ہو جائے گا، استعمال نہیں کریں گے آپ، تو آپ سوچئے کہ جو ریل جوس جس ڈبہ میں ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جوس ہے، یہ الائچی جوس ہے، یہ وہ جوس ہے، لیکن وہ اس کی ڈیٹ کتنی ہوتی ہے؟ 2 مہینے 3 مہینے تک وہ خراب نہیں ہوتی، اس کی ڈیٹ باقی رہتی ہے۔ ایک اوریجنل جوس جو موسمی کا نکلتا ہے 10 منٹ کے بعد خراب ہو جاتا ہے اگر نہیں پئیں گے، لیکن یہ جوس جس کی ڈیٹ 2-3 مہینہ تو کس چیز سے باقی ہو؟ وہ کیمیکل سے ہے۔ ان تمام چیزوں میں ایسا کیمیکل ملایا جاتا ہے جس سے ان کی ڈیٹ کو برقرار رکھا جائے، اور یہ انسان کے جسم کے لیے سب سے خطرناک چیز ہے۔ آج انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، اتنا مضبوط بنایا ہے کہ یہ ہڈیوں کو، یہ لکڑیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جوس قسم کے جو جوس کے نام سے جو سسٹم چل رہے ہیں، یہ سارے انسان کے جسم کو نقصان پہنچانے کی چیز ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے بھوشیہ کے لیے، مستقبل کے لیے ایک اچھا قدم سوچئے۔ آج جتنے بچے ہمارے پاس، جتنے استاد ٹیچرز جو ہیں، چاہے سکول کے لائن سے ہوں، چاہے مسجدوں کی لائن سے، چاہے مدرسوں کی لائن سے ہوں، یہ بچے ہم سب کے پاس امانت ہیں۔ یہ سارے بچے ہم سب کے پاس امانت ہیں، ہم امانت کے طور پر ہی ان کی حفاظت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی ہیں، دونوں نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتا ہے، یہ بھی پڑھتا ہے، اور یہ بھی روزہ رکھتا ہے، یہ بھی رکھتا ہے، یہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یعنی دونوں برابر کے اعمال کر رہے ہیں، لیکن فرق یہ آ رہا ہے کہ یہ کچھ دبلا پتلا، کچھ کمزور طاقت میں، یہ طاقت میں زیادہ ہے، ہٹا کھٹا جوان طاقتور بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعمال میں برابر ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ اچھا ہے، یہ طاقتور۔ تو کیا پتہ چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ اپنی صحت کا خیال کیجئے، ورزش کیجئے، آپ اپنے بچوں کی ورزش کا خیال کیجئے۔ تو جو آج مسجد میں کچھ ایسے ٹپس جو بچوں کے لیے ہر جمعرات کے دن صبح کے وقت میں یہ کرائے جاتے ہیں بچوں سے، جن چیزوں میں ان بچے کے اندر ٹیلنٹ پیدا ہوتا ہے، جیسے کبھی 2 اکثر ہم نے بتایا کہ ساودھان، وشرام، یہ ہندی کے جو ورڈ ہیں، تو ہمیں بچوں کے اندر اتنا جذبہ، اتنی پھرتی پیدا ہو جانی چاہیے۔ ساودھان کا مطلب پھرتی، چستی، تیار، ریڈی۔ وشرام کا مطلب آرام کر لیجیے آپ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، وہ ٹپس ہیں جو بچوں کے لیے یہ دی گئی ہے کہ ہمارے بچے آنے والے مستقبل میں اپنی زندگی صحیح سے گزار سکیں۔ بچے کے اندر ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ چیزیں بچے کے اندر ہیں اور بچے کے اندر پیدا کی جا رہی ہیں یا پیدا کرائی جا رہی ہیں، تو یہ بچے اپنے بڑے بوڑھوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گاؤں میں، سماج میں
یہ قوم کی خدمت کر سکتے ہیں یہ بچے، اگر اسی طریقے سے ان بچوں کو ٹیلنٹ کیا گیا تھا، ان تیار کیا گیا تھا، اگر ان بچوں کو اسی طریقے سے تیار کیا گیا تو یہ بچے اپنے سماج اور گاؤں میں ایک اچھا کام کر سکتے ہیں۔ صبح کے وقت میں وہ بچے کچھ پہلے کھڑے ہو جائیں اور ایک ریس لگائیں، دوڑ لگائیں، تاکہ پورا دن ان کا جو جسم ہے وہ چست پست ہو جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اگر بچے کے اندر یہ چیزیں آئی تو بچہ اپنے سماج میں، اپنے گاؤں علاقوں میں اچھا کام کر سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بری باتوں سے بھی بچ سکتا ہے۔ تو جہاں اس طریقے سے بچوں کے لیے کچھ ٹپس دیے جاتے ہیں، ان ٹپسوں میں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہمیں صاف صفائی کا بھی خیال رکھنا ہو، ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے وقت گزارنا، ان کی خدمت کرنی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی دو ہی دولت تو ہیں، ماں اور باپ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی پڑھائی کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے علم پر بھی ہمیں دھیان دینا ہے، چاہے وہ اسکول کی پڑھائی ہو یا پھر مسجد مدرسوں کی پڑھائی ہو، کیونکہ یہ زندگی ایک فانی زندگی ہے اور مختصر سی زندگی ہے۔ اس زندگی میں جو وقت گزر رہا ہے یہ وقت دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس وقت تو گزر رہا ہے، یہ برف کی سلی کی طریقے سے یہ وقت ہے، یہ گزر رہا ہے، گزر جائے گا۔ لیکن عقل مند وہ بچہ ہے جو اپنے وقت کو صحیح استعمال کرے، اپنے وقت کی قدر کرے، یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا بھی ہم خیال رکھیں، ہم سماج کے ہر ایک آدمی کا خیال رکھیں، جتنے بیمار ہیں ہم سب کی بیمار پرسی کا خیال کریں، راستوں کی صاف صفائی ہے ان کا ہم خیال کریں، ہم خود کر لیں، ہمیں خود کرنا چاہیے۔ تو یہ مذہب اسلام یہ چیزوں کو ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے گھر، اپنے راستے، اپنے گاؤں، اپنے سماج، اپنی مساجد، اپنی سکول، ان تمام چیزوں کی صفائی کا ہم خیال کریں۔ تو اس طریقے سے آج جس طریقے سے مسجد عائشہ ہرواڑی گاؤں کی جو اڈا والی مسجد ہے، اس میں بچوں کو اس طریقے سے ٹپس دی جاتی ہیں، ان کو کچھ بتایا جاتا ہے۔ ابھی ہمیں اپنا ترنگا جھنڈا کو ہم نے کس طریقے سے ہم نے چڑھانا ہے، ہم نے کس طریقے سے اس کو اتارنا ہے، ہم نے اس کی اہمیت کیا ہے، یہ ترنگی جھنڈے کی ہر بچے کے ذہن میں ایک اہمیت بٹھائی جاتی ہے کہ ترنگا جھنڈا ہماری ایک شان ہے۔ ہمیں اپنی ورزش کے لیے بھی کچھ ٹپس دیے گئے۔ حالانکہ 5 وقت کی نماز اگر مسلمان صحیح وقت اور صحیح نہج کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو یہ 5 وقت کی نماز یہ انسان کی جسم کے لیے ایکسرسائز ہے۔ اگر نماز کو بگاڑ کر پڑھا تو دونوں طرح نقصان، شریر کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان۔ نماز نہ پڑھنے سے 2 نقصان، ایک تو زندگی کا نقصان، ایک آخرت کا نقصان۔ نماز پڑھنے سے دونوں فائدے، نماز پڑھنے سے 2 فائدے، نماز پڑھنے سے 3 فائدے، نماز پڑھنے سے 3 فائدے، نماز چھوڑنے سے 2 ڈبل گناہ۔ نماز پڑھنے کے 3 فائدے، پورے جسم کی ایکسرسائز، ایک دوسری دنیا میں اس کو اچھے لوگ بتائیں گے کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ تیسرا فائدہ کہ جس مقصد کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو وہ اس نماز کے ذریعے سے وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ لیکن نماز نہ پڑھنے کے 2 نقصان، گاؤں میں اس کے بھی 3 ہی نقصان۔ پہلا نقصان جسم کی ایکسرسائز ختم، دوسرا نقصان گاؤں کے لوگ بھی کہیں گے کہ کچھ نہ نماز کا نہ روزے کا کچھ نہیں کرتا، اور تیسرا نقصان آخرت کا نقصان۔ اس لیے میں تمام نوجوانوں سے، اپنے تمام بچوں سے، میں اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ تک دین کی بات پہنچا رہا ہوں۔ آپ نماز کے پابند رہیے، آپ اپنے گھر، گاؤں، سماج میں اچھی زندگی گزاریے، اچھی سوچ کے ساتھ زندگی گزاریے۔ انسان میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، انسان میں بہت ساری برائیاں، کمیاں ہوتی رہتی ہیں۔ سب سے اچھا وہ انسان ہے
جو ایک دوسرے کو معاف کر کر زندگی گزارے، جو رات کو جب سوئے تو سب کو معاف کر کے سوئے، اور یہ انسان سب سے اچھا ہے۔ تو ہمیں چھوٹی سی زندگی، بہت مختصر سی زندگی، کسی سے بدگمانی نہیں کرنی، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی کے بارے میں بری باتیں نہیں کرنی، نہیں سوچنی، اچھی زندگی کر کے لے کر سوچ کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ ہمارے بچے تعلیم کے وقت میں سکول کے ٹائم پہ سکول جائیں، مسجد کے ٹائم پہ مسجد میں جائیں، چاہے کہیں پر بھی ہوں، اس لیے ہم اپنے بچوں کی زندگیوں کا، بچوں کے وقت کا خیال کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔